بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فاقرؤوا ما تیسر من القرآن صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر ہم اپنے ناظرین کو اپنے موبائل رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، اکثر ہم سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آج کے دور میں کچھ لوگ قرآن مجید سے دوری کی وجہ سے تلاوت نہیں کر پاتے اور ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ قرآن مجید کے جو تلفظات ہیں، حروف ہیں، ان کو کس طرح ادا کیا جا سکتا ہے، اور وہ کسی استاد کے پاس، کسی قاری صاحب کے پاس، کسی مدرسے یا کسی مسجد میں بھی نہیں جا پاتے تاکہ وہاں جا کے قرآن مجید کی تلاوت اور قرآن مجید کو پڑھنا سیکھ سکیں۔ تو اکثر ہم سے یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا ہم جب قرآن مجید نہیں پڑھ سکتے تو آیت کے اوپر ہاتھ رکھ کے ہم بسم اللہ کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ تو اسی سلسلے سے ہم حضرت علامہ مفتی محمد عبدالواحد حسین قادری صاحب سے جانیں گے کہ کیا ہم تلاوت کی جگہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ حضرت، ہم سے اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم قرآن مجید کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکے، قاری صاحب کے پاس یا مسجد جانا نصیب نہیں ہوا، تو کیا ہم قرآن کریم کھول کر ان آیات کی جگہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ جی، سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ قرآن پاک پڑھنے کی فضیلت کتنا ہے۔ جی، آقا و مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کا ایک لفظ پڑھے گا، اللہ اسے 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، 10 گناہ معاف فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے 10 درجے بلند فرمائے گا۔ پھر فرمایا الف لام میم ایک لفظ نہیں ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے، یعنی جو آدمی صرف الف لام میم پڑھتا ہے، اللہ اسے 30 نیکیاں بھی عطا فرماتا ہے، اس کے 30 گناہ بھی معاف فرماتا ہے، اور اللہ اس کے 30 درجے بھی بلند فرماتا ہے۔ اب آپ کا یہ سوال کہ جو آدمی نہیں پڑھ سکتے تو کیا وہ بسم اللہ کی ہی تلاوت کرتے رہیں پورے قرآن پاک؟ جی بالکل۔ تو اس کے لیے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ قرآن پاک جیسے پڑھنے کا ثواب ہے، ویسے قرآن پاک کے سننے کا بھی ویسا ہی ثواب ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں، جی، جو آدمی قرآن پاک کے الفاظ کو دیکھتا ہے، ان کی زیارت کرتا ہے، اللہ اس کو بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ جی بالکل۔ چاہے جو کچھ بھی ہو جائے، کتنا بھی بوڑھا آدمی کیوں ہے، کیوں نہیں ہے، اگر اسے اتنا شوق اگر ہے بھی صحیح، تو وہ کسی حافظ صاحب کو مقرر کرے یا مدرسہ میں آئے اور وہ وہاں پر قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرے، چاہے 10 صورتیں بھی کیوں نہ یاد کرے۔ جی بالکل۔ صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے دور مقدس میں 80 سال کے صحابہ کرام بھی اصحاب صفہ تھے، اور وہاں پر وہ دین کی تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ تو کون سی چیز ممانعت ہے کہ وہ مدرسہ میں آ کے زانوِ تلمس استاذ کے سامنے بچھائیں اور ان سے کہیں کہ حضور مجھے قرآن پاک نہیں آتا اور مجھے قرآن پاک کی تعلیم دیجیے، چاہے وہ 10 صورتیں بھی کیوں نہ یاد کر لے، پھر ان 10 صورتوں کو پڑھتا رہے۔ جیسے آپ نے ابھی قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے، فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ قرآن کی تلاوت کرو، قرآن پڑھو جہاں سے تمہیں آسانی لگے۔ اگر وہ نہیں پڑھ سکتا تو وہ قرآن پاک کو سیکھے، قرآن پاک کو سمجھے، وہ استاذ مقرر کرے۔ اس طرح نہیں ہے کہ وہ قرآن پاک پہ ہاتھ پھیرتا جائے اور کہے بسم اللہ بسم اللہ، نہیں، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اب دوسرا میں اس کا حل بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ جی میں تو اب اتنا معاملات ہیں تو میں اس طرح نہیں جا سکتا، نہیں پڑھ سکتا، میرے پاس نہ وہ ٹائم ہے نہ میرے پاس یہ معاملات ہیں، تو پھر قرآن پاک جس طرح پڑھنے کا ثواب ہے، ویسے قرآن پاک سننے کا بھی ثواب ہے۔ وہ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے اولاد میں سے کسی ایک کو حافظ قرآن بنائے، اور اسے کہا کہ بیٹا تو قرآن پاک پڑھ اور میں تیرا قرآن پاک سنتا ہوں۔ جب وہ قرآن پڑھے گا اور یہ قرآن کو سنے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے اسے ثواب عطا فرمائے گا، اسے بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن کوئی آدمی ایسا ہے جس کے پاس اب بچے نہیں ہیں، تو علاقہ اپنے علاقہ میں وہ دیکھیں کہ وہاں پر اگر کوئی مدرسہ ہے تو وہ جائیں اور وہاں پر کسی ایک لڑکے کو وہ مقرر کریں حافظ صاحب سے کہ آپ مجھے دن میں کوئی ٹائم دے دیں اور میرے پاس آ جائیں، ان کے لیے خرچی مقرر کریں کہ وہ جب آئیں تو ان سے کچھ نہ کچھ قرآن پاک سن لیا کریں، کیونکہ سننے کا بھی وہی ثواب ہے جیسے قرآن پاک کو پڑھنے کا ثواب ہے۔ باقی رہا آپ کی یہ بات کہ جو آدمی قرآن پاک کو جانتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں
پڑھتا تو ہوں لیکن میری زبان میں لکنت آ جاتی ہے، جی بالکل، یا میں جو ہے نا الفاظ کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتا. تو یہ بھی قرآن پاک کا ایک اعجاز بھی ہے اور قرآن پاک کی شان بھی ہے کہ جو آدمی قرآن پاک کو پڑھے گا اور وہ پھر بھول جاتا ہے، پھر اس کا جوڑ کرتا ہے الفاظوں کو، پھر دوبارہ سے پڑھتا ہے، بار بار پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے عظمت کے صدقے اسے بار بار پڑھنے کا بار بار ثواب عطا فرمائے، دگنا ثواب عطا فرمائے. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، یہ بہت پرانا واقعہ ہے، ابھی پاکستان ہندوستان جو ہے نا نہیں بنا ہوا تھا، بر صغیر بنا ہوا تھا. تو میں نے یہ واقعہ پڑھا ہے کہ ایک بزرگ تھے، جی، تو جب وہ وفات پا گئے ان کو دفن کر دیا گیا. کافی عرصے کے بعد وہاں پر سیلاب کی وجہ سے قبریں اکھاڑی گئیں. جب ان کی قبر کو اکھاڑا گیا تو وہ صحیح سالم تھے، سبحان اللہ، اور ان کے چہرہ کے اوپر نور بھی تھا، اور وہ مکمل جیسے اللہ کے ولی کی جو شکل و شباہت معاملات جو کچھ ہوتے ہیں اس کے ویسے ہی تھے. تو اہل علاقہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ تو ایک عام سی ہستی، جیسے عام سی ہستی ہم ہیں، یا ویسے بھی یہ ہم نے ان کو اس طرح میں ولایت کے مقام پہ تو فیض دیکھا ہی نہیں تھا، لیکن آج یہ ماجرا ہے کہ ان کی قبر سے جنت کی خوشبو بھی آ رہی ہے، ان کا کفن تک بھی میلا نہیں ہوا. تو یہ کیسے ان کو یہ مقام ملا؟ اہل علاقہ جب یہ پوچھنے کے لیے پھر ان کے گھر میں گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، ان کے اولاد کو بٹھایا، ان کے بیوی بچے تھے تو پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ان کے بارے میں اور تو کچھ پتہ نہیں ہے، جیسے باقی لوگ اپنے اپنے معاملات کرتے ہیں یہ بھی کرتے تھے، لیکن ایک عادت ان کی یہ تھی کہ ان کو قرآن پاک، کیونکہ انہوں نے تعلیم حاصل نہیں کی ہوئی تھی، ان کو قرآن پاک نہیں آتا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ بڑی تڑپ کے ساتھ قرآن کھولتے اور پھر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، دھاڑے مار مار کے روتے اور کہتے مولا میں قرآن نہیں پڑھ سکا، میں غلط، اپنی ساری زندگی میں نے برباد کر دی، میں قرآن نہیں پڑھ سکا، میں قرآن نہیں سیکھ سکا، تو مجھے معاف کر دے. اس کے بعد یہ کیا کہتے، یہ کرتے کہ قرآن پاک کے ہر لائن پہ کہتے مولا مجھے یہ پتہ نہیں کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے، میں نہیں جانتا کہ یہ کیا لکھا ہوا، لیکن جو کچھ تو نے فرمایا ہے میرا اس پہ ایمان ہے، تو نے سچ فرمایا ہے، تو نے سچ لکھا ہے اور میرا اس پہ ایمان ہے. تو یہ ان کی عادت تھی، قرآن پاک کے ساتھ ان کی اتنا محبت تھی، لیکن کیونکہ پڑھ نہیں سکتے تھے تو ایمان لانے کی وجہ سے قبر کے اندر نور آ گیا، وہ ان کا جو جسم تھا وہ بھی باقی رہ گیا. تو اب یہ تو ان کی بات تھی، یہ تو اب ہر کسی کے لیے نہیں ہے نا، یہ تو ان کے لیے ہے کہ جن کے اوپر ایمان کا اتنا جذبہ تھا اور قرآن کی اتنا محبت تھی. اب محبت کی برکت سے اللہ نے ان کو یہ صلہ عطا فرمایا. تو جو قرآن کو جانتے ہیں، جو قرآن کی عظمت کو سمجھتے ہیں اور پھر وہ قرآن پاک کو سیکھنا شروع کر دیں، قرآن پاک کو پڑھنا شروع کر دیں، تو پھر آپ بتائیں اللہ ان کو کتنا اجر عطا فرمائے. اور آپ نے یعنی میرا جواب آپ یہ سمجھ لیں کہ بہتر یہ ہے کہ قرآن پاک وہ خود سیکھیں، چاہے 2 صورتیں بھی کیوں نہ سیکھ لیں. یہ نہیں چلے گا کہ بس بسم اللہ پڑھتے رہیں، نہیں، بلکہ وہ سیکھیں. اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو اپنی اولاد میں سے کسی کو حافظ قرآن بنا کے ان کو کہیں کہ وہ ان کو قرآن پاک خود پڑھ کے سنائیں، کیونکہ جیسے قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ہے ویسے قرآن پاک کے سننے کا بھی ثواب ہے. بہت شکریہ حضرت. ناظرین کرام، حضرت صاحب کے فرمان کے مطابق اس کا جو حل ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ تلاوت کلام پاک نہیں کر سکتا، وہ بھول جاتا ہے یا پڑھا ہوا نہیں ہے، تو بسم اللہ کی بجائے کوشش کرے کہ 2 صورتیں 3 صورتیں یا کچھ یاد کر لے اور ان کو پھر پڑھے. اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر کسی قاری صاحب کے ذمہ لگائے، ان کو ان کا معاوضہ دے اور ان سے سن لے قرآن مجید، روزانہ کی بنیاد پر ان سے قرآن سن لے. اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنی اولادوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو قرآن مجید کی تعلیم دے، قرآن و سنت کے مطابق ان کو زندگی پہ چلنے کی جو تعلیم دیں، ان کو بتائیں کہ اصل زندگی جو ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق بسر کرنی چاہیے. اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.